نعرے بھٹو. ساتھیو، آج ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 16 یوم شہادت منا رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گری خدا بخش میں جمع ہو کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو ایک ہی پیغام بھیجتے ہیں کہ زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی. 16 سال پہلے کچھ قوتیں نے سوچا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر لیں گے، وہ غریب کا آواز کو دبا دیں گے، وہ کسان کا، مزدور کا، طالب علموں کا، نوجوانوں کا آواز دبا دیں گے. مگر 16 سال بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہمارے قائدین کو شہید تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کتنے بھٹو ماروں گے؟ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور ہر سال یہاں گری خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ان تمام قوتوں کو للکارتے ہیں کہ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی گری خدا بخش کے ساتھ ہیں، ہم آج بھی اپنا شہداء سے وفا کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں آپ سب پہ فخر بھی کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، جو اس وفاق کو بچا سکتا ہے، جو اس ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد کافی کامیابیاں حاصل کیے ہیں. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال جدوجہد تھی کہ قائد عوام کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا ہے، ہم نے وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں کر کے دکھایا. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، قائد عوام کا خواب تھا کہ میں نے اپنے صوبوں کو طاقتور بنانا ہے، ان کو اپنا وسائل کا مالکی دلوانا ہے، ہم نے وہ NFC ایوارڈ کر کے وہ کام بھی کر کے دکھا دیا. شہید قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا،
تو صدر زرداری نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس خواب کو اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم نے اس بغورا غدار عامر کو نکال کے جمہوریت بحال کیا اور اپنا انتقام جمہوریت کی صورت میں لی۔ یہ تو سب کچھ ہمارا کامیابیہ ہے، مگر آج جہاں پاکستان کھڑا ہے، جس مشکل میں پاکستان کھڑا ہے، جس تکلیف میں میرے پاکستان کے عوام اس وقت جس دکھ میں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وفاق میں صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، تاکہ ہم عوامی راج قائم کریں، ہم ایسے راج قائم کریں جو غریبوں کے ہو، جو عام آدمی کا ہو، جو کسان کا، مزدور کا، میرے طالب علموں کا راج ہو۔ اس لیے صرف اور صرف ایک عوامی راج پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، ان تمام مسائل کا حل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا منشور میں موجود ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ میں موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ ہے۔ ہم 3 نسلوں سے اسی بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے، اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کے عوام اور اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے عوام کی تکلیف میں، ہمارے عوام کے مسائل کو کم کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جو وفاق کی جماعت ہے، جو سارے صوبوں کا نمائندگی کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں کو ان انتخابی منشور دے کے الیکشن لڑیں گے۔ ہم الیکشن کو الیکشن سمجھتے ہیں، ہم الیکشن کو مقابلہ سمجھتے ہیں، ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن میں ڈٹ کے مقابلے کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم ڈٹ کے مقابلے کریں گے اور جیتیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے مخالف کے نامینیشن فارمز چھینتے ہیں۔ ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے تو الیکشنز تب لڑے ہیں جب ہم اپنے قائدین کو دفن کر رہے ہیں، تو تب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں۔ آج بھی ہم الیکشنز لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا
کہ الیکشن کرو، اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو ڈرامہ میڈیا پہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پاکستان کے عوام فیبری 8 کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے۔ تیر پہ مور لگا کے تمام صوبے میں تیر پہ مور لگا کے اپنے حکومت بنا کے اپنا عوام کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے، اور باقی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آئے ذرا الیکشن لڑو۔ پہلے یہ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد عوام نے ہمیں بتایا، یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جب باقی سیاسی جماعتیں یہ بات مان جائیں گے تو تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ ویسے یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، اب تو یہ پرانی سیاسی جماعتیں بن چکے ہیں، پرانے سیاستدان بن چکے ہیں جو پرانے سیاست کرتے ہیں۔ یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ماضی کے سیاستدان ہیں۔ مستقبل آپ کا ہے، آج آپ کا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تقسیم کی سیاست، وہ نفرت کی سیاست، وہ پرانی سیاست کو دفن کر کے اس الیکشن میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر دیں گے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت ہم بدلیں گے۔ ہم نے 16 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا۔ 16 سال پہلے جب میں 19 سال کا عمر کا تھا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ہی مجھے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنو، تو میں آپ کے بات مانتے ہوئے یہ پارٹی کا عہدہ سنبھالا۔ ہر مشکل وقت میں ہم نے جدوجہد کی جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ اگر ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کر کے عمران کا سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کیا، تو اس لیے کہ ہم نے جمہوریت کو بحال کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے مہنگائی کو کم کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، تو اس لیے کہ ہم نے خارجہ سطح پہ پاکستان کا جو خارجہ سطح پہ پوزیشن تھا اس کو بحال کرنا تھا۔ مگر 18 مہینہ ہم نے ان کے ساتھ حکومت تو کیا، خارجہ سطح پہ کام کر کے دکھایا، مگر جہاں تک معیشت کا مسئلہ ہو، جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں تک جمہوریت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا اتحادی کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، نہ جمہوریت میں دلچسپی، نہ مہنگائی کا طوفان کو روکنے میں دلچسپی، نہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں دلچسپی۔ تو ہم نے پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ لڑے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تیر کا نشان پہ لڑے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیتیں گے بھی صحیح، اور جمہوریت، معیشت، دہشت گردی کے حوالے سے اپنی نظریہ کے مطابق
پیپلز پارٹی کے کارکن کے نظریہ کے مطابق، پیپلز پارٹی کے قیادت کے نظریہ کے مطابق عوام دوست حکومت ضرور بنائیں گے۔ ہم نے کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں بھاگے ہیں، اور آج جس مشکل میں پاکستان اور پاکستان کے عوام جس مشکل میں ہے، آج بھی ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ایک سنجیدگی کی ضرورت ہے، ایک سنجیدگی ہمارا سیاست میں، ایک سنجیدگی ہمارا جمہوریت میں، ایک سنجیدگی ہمارا ریاست میں، ہمارا نظام میں۔ اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم آپس کا لڑائی کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو جینیون مسائل ہے ان کے طرف تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ جو ہمارا مخالفین ہیں، جو پرانے سیاسی جماعتوں کے پرانے سیاستدان ہیں، وہ تو آج بھی اسی تقسیم اور نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ایک الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور اگر دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس لیے کہ وہ جیل سے بچنا چاہتا ہے۔ مگر پاکستان کا عوام کا کیا دلچسپی ہے کہ اگر ایک جیل میں ہے یا دوسرا جیل میں ہے؟ پاکستان کا عوام اس مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اس بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کے ساتھ دیں گے جو ان کے ساتھ سنجیدہ ہے، جو مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اور وہ جماعت آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ساتھیوں، ہم آپ کے ساتھ ہمارا سوچ، ہم اپنا جو سوچ ہے ان ایشوز پہ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو تقریباً 10 ایسے کام ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، 10 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے پرائیورٹی ہوں گے، اور اگر ان میں سے ان 10 پوائنٹس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کافی حد تک، چاہے وہ مہنگائی کا ایشو ہو، چاہے وہ غربت کا ایشو ہو، چاہے وہ بے روزگاری کا ایشو ہو، ہم کافی حد تک ان تمام ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے، اگر اللہ تعالیٰ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہوگا کہ ہمارا 5 سال پلان میں ہم اپنے عوام کے تنخواہوں میں ڈبل کیسے کر سکیں گے۔ 5 سال کے اندر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تنخواہ میں ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، وہ ان مشکل حالات میں جی سکے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گی۔ دوسرا کام جو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا، میرے عوام
जहां तक बिजली की बात है तो बेजार हो चुके हैं। लोड शेडिंग खत्म ही नहीं होता और जो बिल्स आते हैं वो आवाम पूरा नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे ये वादा है कि जब हमारा हुकूमत आएंगे हम ऐसे दो काम करेंगे जिससे ये मुश्किल भी आपका खत्म हो जाएगा। एक, हम जो गरीब तरीन जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। और साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी के नाम पे पार्क्स खोलेंगे, चाहे वो सोलर हो चाहे वो विंड हो, जो भी तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, और उसके थ्रू हर जिला को कम कीमत पे बिजली पहुंचाएंगे। हमें वापता की जरूरत नहीं, हमें सेप्को का जरूरत नहीं, हमें के इलेक्ट्रिक का जरूरत या लेस्को की जरूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरीके से आपको ना सिर्फ बिजली पहुंचाएंगे मगर कम कीमत पे वो बिजली पहुंचाएंगे। तीसरा, जो कायदे अवाम का ख्वाब था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा था कि तालीम सबके लिए, हमने अपने नौजवानों के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। चौथा, सेहत सबके लिए। अगर सेहत का हमने यहां NICVD खोले हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज होता है, खैरपुर में गंबट है जहां बहुत से इलाज मुफ्त हो जाता है। अगर SIUT के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, चाइल्ड लाइफ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, NICH बनाया, पता नहीं क्या क्या JPFC में बनाए, हम इंशाअल्लाह ताला इसी मॉडल को आगे लेते चलते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स सिंध में जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां भी हम पहुंच पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सेहत का निजाम, ये मुफ्त सेहत का निजाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा करके दिखाएंगे। अगर कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो वो सिर्फ नारा नहीं था, उसने वो नारा को हकीकत में तब्दील करके उस पर अमल दरामद भी की। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को घर दिलवाए थे, शहीद मोहतरमा और कच्ची आबादियों को भी मकामी हकूक दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब अवाम को मकान दिलवाया था। मैंने सैलाब मुतासरीन से वादा किया है कि मैं 20 लाख घर यहां सिंध में बना रहा हूं, अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हकूक दे रहे हैं। कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक मैंने तो यहां लारकानों में राइस कनाल के साथ साथ किया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हकूक देंगे और ये पाकिस्तान भर का अपना जमीन अपना मकान का नारा पे एक नया इनकलाबी मंसूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। सदर जरदारी ने
جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تو ہمارا مخالف اس پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اب تمام نہ صرف ہمارا سیاسی مخالف مگر پورا دنیا مانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میں اضافہ کریں گے، مگر جو تمام صدر زرداری نے اس پروگرام کے ساتھ وسیلہ روزگار، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ تعلیم کے جو صدر زرداری نے اس کے ساتھ منصوبے سوچے تھے، انشاءاللہ تعالی ان تمام منصوبوں پہ بھی ہم عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنا کسان، اپنا ہاریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ جیسے صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میں ہاری کارڈ بناؤں گا، میں کسان کارڈ دوں گا، اور اس کارڈ کے تحت اب بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے میرے غریب ترین، چاہے وہ ہاری ہو، وہ چھوٹے زمیندار ہو، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائیں گے، ان کے جیب میں پیسے دلوائیں گے اپنے کسانوں کو۔ ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدوروں سے، محنت کشوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو قائد عوام نے سب سے پہلے حقوق دیے، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اس کے بعد صدر زرداری نے، لیکن اب ہم نے 2024 کے مطابق اپنے مزدوروں کو وہ حق دلوانے ہیں جو ماڈرن ڈے کا مزدور کا حق بنتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مزدوروں کو، یا جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ میں رجسٹر کروائیں گے، اور اس میں نہ صرف ان مزدور جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں، مگر جو ذرائع مزدور ہوتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، ان تمام مزدوروں کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو سوشل سیکیورٹی دیں گے، ان کو پینشنز دیں گے، ان کا صحت کے لیے سپورٹ پہنچائیں گے، ان کے بچوں کے تعلیم کے لیے انشاءاللہ تعالی ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم سپورٹ پہنچائیں گے۔ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم کسانوں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، اگر ہم مزدوروں کو مالی مدد دلوا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہمارے نوجوانوں کو جو اس ملک کے 70% آبادی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں سے، میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے، ہم یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے۔ جو نوجوان روزگار کے تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے، تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں۔ اور نہ صرف یہ مگر میرے قائد عوام نے جو لائبریری بنایا ہمارا لاڑکانوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس لائبریری کا فائدہ آج تک میرے نوجوان لے رہے ہیں۔ ہمارا یہ خواہش ہے کہ تمام ڈویژنز میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ سینٹرز بنائیں گے، تاکہ وہ ان یوتھ سینٹرز میں جا کے نہ صرف لائبریری میں جا کے اپنا پڑھائی کر سکیں گے، مگر ان کے لیے وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا،
ان کے لیے وہاں مفت وائی فائی بھی ہوگا, سپورٹس فیسلٹیز ہوں گے, کلچر کی فیسلٹیز جو ثقافتی چیزیں ہیں وہاں بھی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, جو سکلز ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو روزگار مل سکتے ہیں, وہ سکلز بھی آپ وہاں ہی آپ کو سکھائیں گے. جو کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتے ہیں, جو نوجوانوں کو سکھاتا ہے, وہ تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہو تو آپ کو کیسے اپنا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, کیا کیا چیزیں کر سکتے ہو جس سے آپ کا زیادہ چانسز مل سکتے ہیں کہ آپ کو روزگار دیا جائے. وہ تمام فیسلٹیز میرے نوجوانوں کے لیے یوتھ مرکز کے نام پہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا ہم کھڑا کر دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نوجوان غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے کے ان کو ہم ایک فیسلٹی پہنچائیں گے. اور آخر جو ہمارا وعدہ ہے, جو ہمارا کوشش ہوگا, جو ہمارا خواب ہوگا کہ ہم نے بھوک کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے بھوک کا مٹانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھوک مٹاؤ پروگرام تمام جو سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہے, سب سے انقلابی پروگرام ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا, جس سے ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مگر بھوک کا مقابلہ کر کے, مہنگائی کا مقابلہ کر کے, جب ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے تو پھر ہم ان تمام ایشوز کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے, غربت کا بھی, بے روزگاری کا بھی. صرف اور صرف آپ کی ساتھ چاہیے, صرف اور صرف آپ کی محنت چاہیے, آپ کی جدوجہد چاہیے. آپ نے ماضی میں قائد عوام سید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جدوجہد کی اور دیکھو آپ نے کیا کیا کر کے دکھایا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جدوجہد کیا تو دیکھو ہم نے کیا کر کے دکھایا. اب جب ہم مل کے جدوجہد کریں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل سے نکلیں گے. جس مشکل میں آپ ہو, جس مشکل اس ملک اس وقت جس مشکل سے گزر رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو اس ملک کو بچائیں گے, اس ملک کے عوام کو بچائیں گے. الیکشن کا دن اب نظر آ رہا ہے. فیبری 8 الیکشن ہے اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار, پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ تیاری پکڑو, دم دم مست کلندر ہوگا. آپ ایک مہینہ کے لیے, ایک مہینہ سے زیادہ اپنے آپس کے جو اختلافات ہیں ہم وہ بھول جائیں گے. مجھ سے وعدہ کرو کہ فیبری 8 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالے اپنے آپس کے اختلافات بھولیں گے, ایک ہوں گے, ایک بن کے میرے طاقت بنیں گے تاکہ میں جدوجہد کر کے آپ کے مسائل حل کر سکوں. اس الیکشن میں بلوچستان کے عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو صوبہ بنایا, پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے صوبوں کو حق دلوایا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کا ترقی بھی کر کے دکھائے گا. میرا پیغام پختونخوا کے عوام کے لیے ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کا بھی
मुकाबला किया, आपने सिलेक्टेड राज का भी मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा को संभालेगा। हम ना सिर्फ उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला करेंगे, मगर आपका तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। और जब पख्तूनख्वा का तरक्की होगा तो इंशाअल्लाह ताला, जब पख्तूनख्वा में अमन होगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क में तरक्की होगा। मेरा सिंध के अवाम से वादा है कि आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद बार बार हमें मोहब्बत दिखाया, बार बार एतमाद का इज़हार किया। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है, एक बार फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जमात को जितवाना है। और मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। मैं कराची का खास तौर पे, जहां मैं पैदा हुआ, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुए, मैं आप कराची वालों का शुक्रगुजार हूं। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, आपने हमारे तमाम मुखालिफों को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची वालों ने हर बाय इलेक्शन में, चाहे इमरान का हुकूमत हो, चाहे पीडीएम का हुकूमत हो, मुझ में पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी के साथ दिया। बाय इलेक्शंस भी जितवाए, लोकल बॉडी इलेक्शंस आए, आपने तारीख रकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची का मेयर बनाया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कराची के अवाम इस दफा तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे, ताकि जब इलेक्शन के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होगा कि सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका। और जब वफाक, सूबा और केएमसी मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। मैं अपने वसेब का अवाम को कहना चाह रहा हूं कि आपने हमेशा, चाहे वो कायद अवाम हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया। आज भी मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ मांगूंगा, ताकि हम जनूबी पंजाब का पासमानदगी को दूर कर सके और उनका तरक्की का बंदोबस्त कर सके। और मेरा लाहौर से पैगाम है, मेरा अपना लाहौर के लिए पैगाम है, मेरा पंजाब के लिए पैगाम है कि हम एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को जानबूझ के शहीद करके मार के, एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की। और अब पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगा तो क्या तमाशा बनेगा। लाहौर आपका है, लाहौर में आपका जमात लाहौर में बना था। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
लाहौर से इलेक्शन जीता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन जीती। इस इलेक्शन से मैंने अपने टीम से कहा कि मैं चाहता हूं कि जो सबसे मुश्किल सीट है वो मुझे दे, मैं लाहौर जाके मुकाबला करता हूं। देखते हैं कि क्या होता है। हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि लाहौर का जियाला जिंदा है। कायदे अवाम का जियाला आज भी लाहौर के सड़कों में मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले आज भी उसी लाहौर में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जो गैप, जो एक फुकदान, जो एक फासला एक साजिश के तहत पैदा किया गया, मैं वो फासला खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह ताला लाहौर में मुकाबले करने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह दुनिया को दिखाएंगे कि लाहौर को आपने इससे पहले ऑप्शंस क्या दिए थे। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? क्या लाहौर की किस्मत ये है कि एक खिलाड़ी लाहौर के किस्मत के साथ खेलता रहेगा, या लाहौर के मजदूर, लाहौर के तालिब इल्म, लाहौर के मेहनतकश, लाहौर के गरीब अवाम, लाहौर के सफेद पोश तबका तैयार है एक तरक्की पसंद जमात के साथ देने के लिए, एक अवाम दोस्त जमात के साथ देने के लिए, शहीदों के जमात के साथ देने के लिए। मैं समझता हूं कि लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम लाहौर से मुखालिफों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आखिरी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, आपसे इजाजत मांगना है। 16 साल पहले आपने मुझे पार्टी चेयरमैनशिप का जिम्मेदारी दी। 18 महीनों के लिए मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा हूं और अब मैं अपने जियालों से इजाजत मांगता हूं, अपना पार्टी कारकुनों से इजाजत मांगता हूं कि अगला पार्टी की सीसी में मैं अपना अगला जो पार्टी की हमारा सीसी होगा उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वजीर आजम का नॉमिनेशन का मैं मोशन डालूंगा। अगर आपका इजाजत हो तो मैं समझता हूं कि हम तैयार हैं और हमें अभी इस आपके इजाजत के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम के साथ मांगना पड़ेगा, पार्टी को जितवाना पड़ेगा। मगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका इजाजत है तो क्या आप इजाजत देते हो? आवाज नहीं आ रहा है, इजाजत देते हो? अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जिए भुट्टो।
نذیر بھٹو کی 16ویں برسی اور اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے ڈرنے والے نہیں، مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اس بار بھی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قائدین کو دفن کیا، اس وقت بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار تھے۔ الیکشن کراؤ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پاکستان کے عوام تیر پر مہر لگا کر منہ توڑ جواب دیں۔